حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم پروگرام مسائل کا حل لیے حاضر ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے کچھ نہ کچھ مسائل کا حل آپ کو دیا جا سکے، لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ کیا ہر مسئلے کا حل فوراً نکلنا یہ ضروری ہے یا نکل ہی سکتا ہے؟ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مسئلہ یا پرابلم یا کوئی بھی ایشو یہ کریٹ تو ہو جاتا ہے، بن تو جاتا ہے، آ بھی جاتا ہے، مگر اس کا جانے کا ایک ٹائم ہے۔ تو سم ٹائم انتظار، پیشن یعنی صبر، برداشت اور انتظار، یہ بھی کئی مسائل کا سمجھے کہ ایک طرح سے حل ہے۔ یعنی اب رائٹ ہو جاؤ، اب لیفٹ ہو جاؤ، اب اپ ہو جاؤ، اب ڈاؤن ہو جاؤ، اب یوں کر لو یوں کر لو۔ نارملی کئی مسائل کا اس طرح کا کوئی حل ہوتا نہیں ہے۔ اب اس سے بات کر لو، اب اسے مل لو، اس کے بعد چلے جاؤ۔ نارملی جنرل بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہر مسئلے میں یہ حل نکلے ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات مسئلے کے حل کے لیے حل تو نہیں دیا جا سکتا، مگر صرف یہی کہا جا سکتا ہے صبر کیجئے، سب بہتر ہو جائے گا، اور اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کبھی آپ کی انگلی کبھی دروازے میں آئی ہو؟ آئی ہے؟ ہوتا ہے بعض اوقات، بچپن میں بھی آ جاتی ہے، انگلی دروازے میں آ جاتی ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب انگلی دروازے میں آ جائے نا تو ایک چھوٹا سا نشان پڑ جاتا ہے، لال نشان پڑ جاتا ہے، کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ تو اب آپ اس پہ نہ دوائی لگا سکتے ہیں، نہ اسی کوئی میڈیسن ہے، جو میری معلومات ہے۔ پین کلر کی کوئی میڈیسن ہو، بہت درد ہے نا تو پین کلر کی میڈیسن بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی میڈیسن مجھے یاد نہیں ہے یا کوئی ایسا ٹریٹمنٹ مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ یہ اس کا نشان چلا جائے۔ یہ وقت پہ جائے گا، تھوڑا ٹائم درد رہے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ اس درد کے عادی بھی بن جائیں گے، وہ درد بھی نیچے آ جائے گا۔ پھر وہ بعض اوقات گھر میں ہوتے وہ کر کے پانی میں ہاتھ ڈال دو، یہ کر لو وہ کر لو، دو چار چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز اپنے ٹائم پر ہی جائے گی۔ کبھی دیوار سے سر مار دیا یا لگ گیا، چلے یہ کہہ دیتا ہوں، تو بعض اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہاں نشان ہو جاتا ہے نا، نشان بھی ہو جاتا ہے، یہ جگہ پھول جاتی ہے بعض اوقات۔ تو اب آپ بولے گے اس کا کیا؟ تو یہ اپنے وقت پر ہی ختم ہوگا، اپنے وقت پر ہی نشان جائے گا۔ تو ہر مسئلے کا حل اس طرح کا ہو کہ اب یہاں چلے جاؤ، یہ کر لو، یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، اوراد و وظائف، یہ یقیناً کسی مسئلے کے حل میں زبردست معاون و مددگار ثابت ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ ذکر الہی میں جو برکت و تاثیر ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہر مسئلے کا حل اسی طرح ہوتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کئی مسائل کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو بس وہ سائلنٹ زون میں چلے جائیں اور وقت کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اس سے بھی کئی مسائل آپ وہ حل کیا نکلا ہوگا، وہ اس کا وقت ہی پورا ہو گیا ہوگا، وہ وقت ہی پورا ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے جو چاہے، وہ جو کرتا ہے بہتر ہی فرماتا ہے۔ تو اپنے رب پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ میرے حق میں بہتر فرمائے گا، اور آنے والی پریشانی، آنے والی مصیبت، آنے والے مسائل یہ میرے گناہوں کا کفار اور میرے بعضوں کی بلندی درجات کا بھی سبب بنتے ہیں۔ پھر دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں
کئی گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ معاش کی فکر ہوتی ہے، یعنی تجارت، کاروبار، ارننگ، ذریعہ معاش جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی جو فکریں ہوتی ہیں نا، یہ کئی گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ اسی طرح اہل و عیال کا غم، یعنی بیوی بچوں کا، بال بچوں کا جو غم ہوتا ہے نا، یہ کئی گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو کئی گناہ ایسے جن کا کفارہ اس میں چھپا ہوا ہے، کئی گناہ ایسے جن کا کفارہ اس میں چھپا ہوا ہے۔ تو کیا پتا ہمارے مطلب کہ کئی گناہوں کے کفارے اس طرح ہمیں ہو رہے، یعنی گناہ بخشے جا رہے ہوں اور گناہ معاف ہو رہے ہوں، اور اگر واقعی اس طرح گناہ معاف ہو رہے ہیں، گناہ بخشے جا رہے ہیں، اور ہم اس حال میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہے ہیں کہ ہمارے ذمہ گناہ نہیں ہے، تو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو یہ ایک مسائل کے حل کے لیے میں نے ایک حل آپ کے سامنے رکھا، اس کو بھی آپ حل ہی سمجھیں، وہ ہے ویٹ اینڈ سی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ویٹ اینڈ سی۔ ویٹ اینڈ سی یہ بھی کئی مسائل کا حل ہے۔ دیکھیں، انتظار کریں، سب بہتر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بڑے اچھے انداز میں یہ ایک کاؤنسلنگ سیشن دیا مدنی چینل کے ناظرین کو، کہ بہت ساری مثالیں ذہن میں آ سکتی ہیں۔ طب کے حوالے سے آپ کسی انفیکشن کا لے لیں، یا کینسر کی بیماری کا لے لیں، یا نفسیاتی امراض کا لے لیں، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ وقت لگتا ہے۔ دوائی آپ نے کھا لی انفیکشن کی، اب اس میں وقت لگے گا اس کا بھی اثر ہونے میں۔ کینسر کو ڈاکٹر نے آپریشن کر کے نکال دیا، اس میں ایک وقت لگے گا، وقت کے حساب سے ہی پتہ چلے گا کہ وہ بیماری دوبارہ واپس آتی ہے یا نہیں آتی۔ اسی طرح ذہنی امراض کے حوالے سے بھی، نفسیاتی امراض کے حوالے سے بھی بہت دفعہ ڈاکٹر کوئی دوائی نہیں دیتے، کہتے ہیں آپ انتظار کریں۔ اور کامنلی ہمارے یورپین کنٹریز میں، جیسے آپ نے ویٹ اینڈ سی کہا، تو ڈاکٹر لفظ یوز کرتے ہیں ویٹ اینڈ واچ۔ تو کتنی دفعہ ڈاکٹر پلان میں لکھ دیتا ہے ویٹ اینڈ واچ، کہ ابھی مریض جائے گا، دیکھے گا بہتری آتی ہے، نہیں آتی، نہیں ہوتی، سمٹمز ورس ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ آ جائے، اگر نہیں ہوتے تو پھر جو ہے وہ خود بخود ہی۔ بیسٹ ورڈ کون سا، ویٹ اینڈ واچ یا ویٹ اینڈ سی؟ تو ٹرمینالوجی ہے، میڈیکل ٹرمینالوجی ویٹ اینڈ واچ ہے، اگر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ ویٹ اینڈ سی ہے تو گرامر کے اعتبار سے وہ بھی صحیح ہے۔ صحیح ہے جی۔ تو یہ یقیناً جو ہے وہ بہت اچھی آپ نے تھیراپی دی، کہ اگر ہم بحیثیت مسلمان، ہم ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں آزمانا ہے، اور ماشاءاللہ جیسے آپ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ آزمائشیں جو ہے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں، اور اگر یہ سوچ ہمارے ذہن میں آ جائے تو اس کا ہماری سوچوں پر مثبت اثر پڑے گا، اور ہمیں ایک سکون کی کیفیت ملے گی اس پریشانی کی حالت میں بھی۔ اب جب سکون کی کیفیت ملتی ہے نا، تو مینٹلی آپ ایک بہترین اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس پریشانی کا کوز کیا ہے اور اس کو میں کیسے حل کر سکتا ہوں۔ اور عموماً اگر یہ جو ہے وہ کامنس ہمارے اندر نہ ہو تو چھوٹی سی پرابلم بھی، کیونکہ ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کا کوئی حل نہیں آ رہا۔ بعض اوقات انسان کی پریشانی کے بڑھنے کا سبب لوگوں کا دیکھنا، لوگوں کا بولنا، لوگوں کا ملنا یہ بھی ہے کہ پریشر، اور آپ کے ساتھ نہیں، اچھا آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، اور آپ یہ لوگ پوچھنے والے بات ہوتے ہیں نا، ان میں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جن کا ملنا، ان کا بولنا پریشانی و غم کو کم کر رہا ہوتا ہے، لیکن بعض شاید پریشانی و غم میں اضافے کا بھی سبب بنتے ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے آپ کو؟ جی جی بالکل ظاہر ہے کہ اب جیسے پریشر آف پرفارمنس ہوتا ہے کہ یہ پریشانی آ گئی ہے، میں گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، یا خاندان والوں کو کیا دکھاؤں گا منہ، یا دیگر جو معاشرے کے افراد ہیں، تو اس میں آ کر ہم پریشر لے لیتے ہیں۔ جب پریشر لے لیں گے تو ہم کسی بھی سچویشن کا صحیح اسیسمنٹ نہیں کر پائیں گے۔ جب اسیسمنٹ ہی صحیح نہیں ہوگا تو حل بھی اس کا پھر تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کال بھی ہم لیتے ہیں، ایس ایم ایس بھی لیتے ہیں، لیکن مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ سے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، حکیم صاحب ہیں، روحانی علاج والے ہیں، عموماً اگر یہ ان کی روٹین اگر روزمرہ کے زندگی میں یہ اپنے جو شعبے میں، یعنی ایک ہی طرح کے ان کے پاس سوالات آتے ہیں نا، روحانی علاج والوں کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ایک ہی طرح کے۔ اچھا، اب آپ یہ سلسلہ ہر اتوار کو لے کر بیٹھتے ہیں، اس سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی موضوع پہلے لیا کرتے تھے،
تو کسی کے ذہن میں یہ آئے گا نہیں کہ یار پہلے کوئی نہ کوئی ایسا ایک موضوع ہوتا تھا جس سے ہمیں مطلب سیکھنے کو بہت کچھ ملتا تھا. اب ہر اتوار کو یعنی کامن دیکھیں جو لوگوں کے سوالات آتے ہیں, کچھ ملتے جلتے ہیں اور کچھ نئے ٹاپکس بھی جو ہے وہ آتے ہیں. تو مطلب آپ کا بیسک کاز اس سلسلے کا کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ یعنی ہر دفعہ اس سلسلے کی ابتدا میں اسی طرح کا ایک موضوع ہوتا ہے, پھر اس کے بعد روحانی علاج والوں کے مسائل چلتے ہیں, گھریلو علاج والوں کے چلتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ چلتا ہے. تو اصل میں لوگ ہے نا اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہیں, صحیح, اور ایسے لوگوں کے ساتھ مسئلہ ڈسکس یا شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے ان کو کچھ حل کی امید نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل ایک ذریعہ ہے عاشقان رسول کے پاس. وہ کہتے ہیں نا کہاں جائے مدینہ, تو اب مسئلہ ہے کہاں سے لیں. تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی دعاؤں پر اعتقاد ہوتا ہے, تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی راستہ نظر آ جائے گا. صحیح. پھر ہوتا ہے کہ چلو کوئی حکیم صاحب بھی علاج بتا دیں گے, ڈاکٹر صاحب بھی کوئی مسئلے کا حل بتا دیں گے, اور روحانی علاج مل جائے گا. لوگ اس طرح اپنے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ڈاکٹر زیرک جانتے ہوں گے, بلکہ بہت بہتر جانتے ہوں گے. اکبر بھائی, لوگ جاتے ہیں لوگوں کے پاس اور وہ بھاری فیسیں لے کر صرف مسئلے سنتے ہیں اور کاؤنسلنگ کر رہے ہیں. اب جیسے ہم شروع میں جو ہم نے یہ 5-10 منٹ جو یہ کاؤنسلنگ کی, ایک طرح سے اس کو یہ ان کی جو میڈیکل ٹرمینالوجی ہے, ان کی جو فیلڈ ہے نفسیاتی, اس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تھیراپی ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے نا, یہ مطلب کہ وہ ڈسکس کریں اور تھوڑا سا تسلی دینا ہوتا ہے نا, ہمت دلانی ہوتی ہے کہ نہیں یار آپ ہاتھ مارو, اب نکل جاؤ گے. یعنی ڈاکٹر جو ہے نا مریض کے ساتھ سمندر میں کودتا نہیں ہے پانی میں. ڈاکٹر کنارے پر بیٹھ کر اس کو ہمت دیتا ہے کہ یار یوں کر کنارہ مل جائے گا, یا کبھی کبھی ہاتھ دیتا ہے, لیکن وہ خود پانی میں گوتا نہیں لگا دے گا ڈاکٹر اس کے ساتھ. تو لوگوں کو اگر گھر بیٹھے عاشقان رسول کو فری میں ہی, اور یہ بھی یقین ان کو بھی ہونا چاہیے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ شریعت کے مطابق, ایک اخلاقی اقدار کے مطابق اور حل ہمیں ملے گا تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. لیکن اس میں صرف ہوتا یہ ہے کہ حل لینا مسئلہ نہیں ہوتا, حل پر عمل کرنا مسئلہ ہوتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے پرسکرپشن لکھ کر دے دی آپ کو کہ اب یہ دوائی لے لیں, تو آپ گھر پہ جا کے کوئی پوچھے کہ ڈاکٹر کو دکھائے, ہاں دکھایا. ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا, یہ کہا دوائی, ہاں پرچہ دے دیا دوائی کا. تو کیا پرچہ لے لینے سے اکبر بھائی طبیعت صحیح ہو جائے گی؟ کیا دوائی خریدنے سے طبیعت صحیح ہو جائے گی؟ بلکہ تھوڑی خرچہ اور بڑھے گا تو دوائی بیماری اور تھوڑی بڑھ سکتی ہے کہ جیب سے پیسہ بھی چلا گیا. لیکن طبیعت کے درست ہونے کا انحصار جو ہے نا, یہ دوائی کے استعمال کرنے پر ہے. تو جب آپ کو مدنی چینل کے ذریعے سے کوئی شریعت اور اخلاقی اقدار کے مطابق جب آپ کو ایک حل دیا جا رہا ہے, تو مہربانی کر کے جس طرح دوائی آپ زبردستی بھی لیتے ہیں نا, اس طرح اپنی عادتوں میں اور اپنی طبیعتوں میں کوشش کر کے تبدیلی لے کر آئیں. صرف ہم مسئلے کا حل دے دیں جناب آپ ٹھنڈے رہے, نرم رہے, تو آپ بولے ہاں یار حل تو صحیح ہے, لیکن آپ نے اگلی لمحے مارا ماری کر دینی ہے اور طبیعتوں میں تبدیلی لانی, غور نہیں کرنا کہ میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا, تو ایس سچ اتنا بیسٹ آپ کو سولوشن نظر آئے گا نہیں. صحیح ہے. کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیب احمد فریدی, جامعۃ المدینہ دارالسلام توبہ ٹیکسنگ. حضور آپ کی بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ گھر سے باہر رہنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے کہ گھر سے باہر دل نہیں لگتا, کہ علم دین حاصل کرنے کی غرض سے میں درجہ ثالثہ میں پڑھتا ہوں اور والدین کے بغیر جامعہ میں مطلب کہ دل نہیں لگتا, تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں, جزاک اللہ خیرا. آمین بھائی. وظیفہ تو انشاءاللہ ہم علی اصغر صاحب سے لیتے ہیں, مگر آپ کو ایک بڑی ہمت والی بات بیان کرتا ہوں. اگر آپ نے گھر سے باہر رہ کر علم دین حاصل کرنا ہے تو بار بار میرے آقا سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں. یہ سیرت
یہ آپ کو انشاءاللہ کہاں کے کہاں پہنچا دے گی. اور یوں سمجھیے کہ بزرگوں کی جو زندگیوں کے جو کارنامے ہیں، انہوں نے جو بہت کچھ حاصل کیا، اس میں انہوں نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا ماڈل بنایا، رول ماڈل بنایا. کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 18 سال کی عمر میں گھر چھوڑنا، امی جان کا یہ فرمانا کہ بیٹا اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، پھر راستے بھر ایک عزم کہ سچ بولنا ہے، پھر 25 سال تک مجاہدے اور قربانیاں، علم دین سیکھنا، اس میں بھی خیر خواہی، غم خواری، پھر آپ کی شان کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن داخل کرنا، اپنا تھوک مبارک جس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عمل آپ کے ساتھ ہونا، پھر آپ کا واعظ و نصیحت. تو یہ ایک، لیکن یہ جو کچھ آپ کا واعظ و نصیحت اور نیکی کی دعوت کا جو سلسلہ، اگر اس سے پہلے اگر آپ کی قربانیاں دیکھی جائیں نا، کہ جیلان میں آپ کی ولادت ہوئی، بغداد معلیٰ میں آپ کا مزار شریف ہے، اور آپ کا یہ سفر، اور وہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، پھر یہ گھر سے دور ہی تھے. تو اس طرح اگر آپ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پڑھیں گے تو مطلب آپ کو بھی مجدد کی جو اب میں نے سیرتیں پڑھی ہیں تو ان مجدد کی سیرتوں میں آپ کی سیرت کو لکھا گیا ہے. اسی طرح اگر آپ کو موقع ملے تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے ہمیں ان کی سیرتوں پر عمل کرنے اور ان کے فیضان کو پانے کی کوشش کرنے کا ذہن دیا ہے کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو ان کو فالو کریں. تو اسی طرح آپ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا، کیونکہ یہ بزرگوں کی سیرتیں یہ موٹیویٹ کرتی ہے نا، موٹیویٹ، ان کو پڑھنے سے انسان کو مطلب کہاں کے کہاں وہ نکل جاتا ہے. پھر آپ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت ہے، اس کو پڑھیں. میرے حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 14 سال کی عمر نہ ہوئی تھی کہ آپ نے فتویٰ دے دیا. اب تو ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں طالب علم ہیں، اور آپ بتائیے کہ 14 سال کی عمر نہ ہوتے ہوئے ایک فتویٰ دے دینا، یہ خود کس قدر علمیت کا اور ماضی سے کس قدر علمی شغف اس میں ہوتا ہوگا. تو کچھ قربانیاں تو کے واقعات پڑھ لیں بزرگوں کے، تو علم دین حاصل کرنے، پھر علم دین کے فضائل یہ پڑھ لیں، تو یہ طرح انشاءاللہ یہ چیزیں دل لگائیں گی. اور مزید اگر کوئی ایسی چیزیں ہوں جو دل نہ لگاتی ہوں، ان چیزوں کو دور کریں اور ایک عزم کر لیں کہ میں نے عالم دین، مبلغ دعوت اسلامی بلکہ مفتی اسلام بن کر ہی مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا دم لینا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے مدینہ مدینہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے. خود میرے امیر اہل سنت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ فیضان سنت جب لکھنی تھی، رفیق الحرمین جب لکھنی تھی، تو آپ کئی ماہ تک اپنے گھر سے دور رہے، گھر والوں سے، بچوں سے دور رہے. تو یوں کبھی کبھی جیسے ملاقات کا سلسلہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن آپ اپنے گھر چھوڑ کے دوسرے کسی اور کے گھر میں رہے کہ کام کرنا تھا. تو بعض اوقات کام کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے تو آدمی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. پھر ان لوگوں کو دیکھے جو دنیا کمانے کے لیے 2 3 4 5 سال تک ملک سے باہر ہیں. کیا بنے کیا نہیں بنے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ملک سے باہر ہیں، ماں باپ بیوی بچوں سے دور ہیں، تو وہ دنیا کمانے کے لیے بھی یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں. تو آپ تو دین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر قربانی دیں گے، ثواب بھی ملے گا. اچھی نیتیں کر لیں، امامت کی نیتیں کر لیں کہ میں انشاءاللہ امامت کورس بھی کروں گا اور مسجد سنبھالوں گا، ممبر و محراب سنبھالوں گا، اور انشاءاللہ امت کے لیے کوئی خدمت کر کے دنیا سے جاؤں گا. تو یہ میں نے چند چیزیں آپ کو موٹیویشن کے طور پر عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کوئی وظیفہ بتا دیں. 101 مرتبہ یا اللہ کسی کاغذ پر لکھ لیں آپ، اور اس کو تعویذ بنا کر گلے یا بازو میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل لگ جائے گا پڑھائی میں. چلیں یا اللہ ہو، ماشاءاللہ. جی کال دیں. مسائل کا حل بڑا پیارا سلسلہ ہے یہ پیارے نگران شورا کا. حاجی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے میری کہ میری بہن ہے، ماموزاد بہن ہے، تو ان کے اندر کچھ آوازوں کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے، الگ الگ آوازیں نکالتی ہے اور طبیعت صحیح نہیں رہتی، اور زیادہ تر لوگ بتاتے ہیں کہ اثرات ہے، جنات کے اثرات ہے. دعا بھی فرما دیں کہ اللہ پاک اس سے نجات دے
اور ہمارے اسلامی بھائی سے عرضی کہ یہ بھی بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے بالخصوص اثرات کے تعلق سے۔ اور میں نگران شورا سے یہ بھی عرض کروں گا کہ جیسے ہم کوئی باپا کا دیا ہوا شجرہ شریف کا عمل کرتے ہیں، اس پر استقامت ملے روزانہ، اس کے تعلق سے بھی کوئی مدنی پھول عطا فرما دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ عادت بنائیں روزانہ پڑھنے کی، تو انشاءاللہ عز و جل جب روزانہ پڑھیں گے اور بس ایک ٹائم فکس کر لیں کہ اس ٹائم پہ یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو اللہ نے چاہا تو عادت ہو ہی جائے گی، اور یاد ہو جائے گا تو مزید عادت پختہ ہو جائے گی کہ دیکھ کر پڑھنے میں بعضوں کو سستی ہوتی ہے، یاد ہوتا ہے تو زیادہ بہتر طریقے سے بندہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اسلامی بہن کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور انہیں کسی بھی طرح کی جو اگر پریشانی جو لاحق ہے، اللہ کریم اس سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں۔ علی اصغر بھائی، ایسا ہے کہ آصف زدہ اگر وہ خود پڑھ سکتی ہوں تو یا حیو یا قیوم کی کثرت کریں خود، اور جب ان کے اس طرح کی کیفیت طاری ہو جائے تو یا قہارو 100 مرتبہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں، انشاءاللہ ان کو افاقہ ہو جائے گا۔ یا قہارو 100 دفعہ پڑھ کر ان پر دم کر دیں تو افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ ان کو۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے۔ بعض اوقات اثرات جن کو ہوتے ہیں ان کو لوگ جو ہے وہ سائیکیٹرک پیشنٹ سمجھتے ہیں، یعنی بعض اوقات نفسیاتی مریض۔ اچھا، بعض اوقات نفسیاتی مریض والے کو جو ہے وہ اثرات والا جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو وہ وہاں مطلب اس کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں اور وہاں والے کا یہاں کروا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا اس پر۔ یہ کچھ میرے بھی جو ہے وہ اپنا تجربات ہیں اس میں، تو ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں، آپ کے اپنے تجربات بھی کیا ہیں، یعنی کیسے ڈائگنوز ہو کہ ابتدائیہ طور پر کہ یہ پتہ چل جائے۔ بعض اوقات سائیکیٹرک کو جو ہے پیشنٹ کو کسی مطلب تعویذات یا عامل وغیرہ کے وہاں، اور وہ مار رہا ہوتا ہے جو ہے وہ اپنا ڈنڈے۔ سائیکیٹرکس ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اس میں؟ جہاں تک نفسیاتی امراض کا تعلق ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری سائنز اینڈ سمٹمز، علامات موجود نفسیاتی امراض؟ جی، اور یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اگر اس مریض کے اگر ہم بچپن کے حالات کا جب جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں احساس محرومی رہ گیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ان پر تشدد کیا ہوتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا ایموشنل ابیوز ہو۔ اسکول میں ان کی پرابلمز ہوتی ہیں کہ دوسرے بچے تنگ کرتے ہیں، ان کے اندر اعتماد نہیں ہوتا۔ اور اب جب شروع میں بندہ ہوتا ہے بچپن میں یہ چیزیں نہیں سوچتا، جب بالغ ہوتا ہے تو جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ اب آپ کا دماغ میچیور ہو رہا ہے، تو اب آپ اپنی زندگی پر ریفلیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جو چیزیں پہلے کسی کی تان کرنا یا آپ کو جو ہے وہ ٹوکنا وغیرہ، جو پہلے آپ کو کوئی اثر نہیں کرتا تھا، لیکن اب کسی ایک کا ٹوکنا آپ کی ساری وہ ذہن جو ہے وہ پیچھے کی سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اب کیا ہوگا کہ عموماً آپ دیکھیں گے کہ بلوغت کی عمر میں یہ نفسیاتی امراض شروع ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہماری نظر دیگر جو عوامل ہوتے ہیں اس کے پیچھے کار فرما ان پر نہیں ہوتی، تو عموماً معاشرے میں ظاہر ہے کہ عصیب کا یا جنات کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک ماہر نفسیات کے پاس کوئی مریض آئے گا تو وہ جب یہ چیزیں دیکھے گا نا کہ یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، تو اب چانسز یہی ہیں کہ اس کے ساتھ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اگر اس کے برعکس دیکھا جائے کہ بچپن بھی صحیح رہا، والدین نے بھی اچھی تربیت کی، خود اعتمادی بھی تھی، اس نے اچیومنٹ بھی کیا، مطلب ایکیڈیمکلی اچھا، سوشلی اچھا، اور اب اچانک سے نہ کوئی اور چیز ہوئی ہے نہ کچھ، اب اچانک سے اس کی حالت غیر ہو گئی، تو یہاں پر جو ہے وہ چانسز یہ ہیں کہ اس میں پھر اثرات کا تعلق ہو۔ حکیم صاحب آپ کچھ فرمائیں گے اس معاملے میں؟ اس میں سب دونوں طرح سے تجربہ رہا ہے، ایک تو تعویذات عطاریہ کے حوالے سے بھی، اور دوسرا اس حوالے سے امراض حکیمی حوالے سے بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا پرابلم دماغی ہوتا ہے، نیند کا، بعض اوقات نیند کا بہت ہوتا ہے اس کا تعلق، تو نیند کرتے نہیں ہیں، اور ایک ہر شخص آتی نہیں، اس کا کیا کرے بھائی؟ نیند کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نیند ہی نہیں آ رہی ہے، وہ نیند کے بہت سارے ایسے نہ آنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، ان کو دور کیا جائے
تو یعنی کہ نیند پرابلم ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی اس پر کوئی جن ون آیا ہوا ہے، جنات کے اثرات ہیں. لیکن جب تھوڑا اس کی معلومات لی جاتی ہے، گہرائی میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا کئی دن سے جاگ رہے ہیں، ان کے پیپر ہو رہے ہیں تو راتوں کو یہ جاگتے ہیں. تو اس لیے یہ کیفیت ہو گئی ہے. کہ اسلامی بھائی کی کال آئی، کہا کہ گھر میں ہمارے ایک بچی ہے تو وہ گھر سے بھاگ رہی ہے، وہ کیفیت ایسی ہے کہ جنات کے اثرات ہیں. تو پھر تھوڑی معلومات لی گئی، پتہ چلا کہ یہ ہفتے بھر سے جاگ رہی ہیں اور ان کے پیپر ہیں تو اس وجہ سے پوری رات جاگ رہی ہیں اور سوتی نہیں ہیں. تو بعض اوقات جان بوجھ کے ایسا کیا جاتا ہے. یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اگر نیند پراپر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کے امراض جنات کے جو کیس ہوتے ہیں شاید آدھا ہی رہ جائے، کیونکہ ہوتا نہیں ہے، وہ بہت کم ہوتا ہے. جی اکبر بھائی. میسیج ہے، بیوی نافرمانے کہنا نہیں مانتی تو کوئی وظیفہ بتا دیں. نرمی سے، پیار سے، محبت سے سمجھائیں اور احساس دلائیں. ڈانٹنا، جھارنا اور مطلب کہ سختی کرنا اگر یہ خدا نخواستہ ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ اعلیٰ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکبر بھائی شوہر کو طبیب لکھا ہے کہ وہ طبیب ہے، ڈاکٹر ایک طرح سے، وہ علاج کرتا ہے. اس کو یہ دیکھنا ہے کہ میری بیوی کا یا بچوں کی امی کا علاج کیا، وہ علاج دیکھے گا. مطلب ہاسپٹل میں بھی اگر مریض چلاتا ہے تو ڈاکٹر چلاتا ہے یا مارتا پیٹتا نہیں ہے، علاج کرتا ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اگر پھر میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شوہر کے پاس خدا نخواستہ ایسی کوئی اس کے بیوی آ گئی اس کے، تو وہ ایک کا تو علاج کر لے. اس نے کون سا پورے محلے کا علاج کرنا ہے؟ وہ ایک ہی تو اصلاح کر لے. آ جاتی ہے اس طرح کی بیوی؟ آ جاتی ہے. ایسی بیوی کے ایسے عورتوں کو شوہر بھی ایسا مل جاتا ہے بعض اوقات. اچھا. تو اصل میں یہ ہوتا ہے دونوں طرف. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار وہاں سختی یا پھر بعض اوقات اسباب ہوتے ہیں کہ شروع میں آنے والی ایسی ہوتی ہو ضروری نہیں ہے، آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ ایسی ہو گئی ہو تو وہ حالات اس کے ساتھ ایسے بن چکے ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ ضدی ہو گئی ہو یا نہ مانتی ہو. پھر نافرمانی کس قسم کی ہے؟ ہر چیز کیا نافرمانی کے طور پر آئے گی؟ کیا شوہر اپنی ہر چیز کو نافرمانی ہی کاؤنٹ کرے گا؟ تو یہ بھی اس میں معلومات لینے کی بہت ضرورت ہے. ہمارے اس موضوع پہ کئی ہم سلسلے کر چکے ہیں، پروگرام کر چکے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احیاء العلوم کی دوسری جلد میں جو شادی شدہ، یہ تو سب نوجوانوں کو، مرد اور عورتوں کو پڑھنا چاہیے. تو انشاءاللہ وہ پڑھ لیں گے تو ہو جائے گا. تو اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو وہ اپنی حکمت عملی کے ساتھ اپنی بیوی کو فرما بردار بنائے، اپنے رب کے حضور دعا کرے. اور روحانی علاج بھی ہیں اس کے، لیکن اب ایسے حالات کے اندر روحانی علاج بھی سنبھال کے کرنا پڑے گا. وہ بھی خود نہ سمجھے کہ تم کر کیا رہے ہیں میرے ساتھ نا. تو پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی روحانی علاج ہے تو شاید فرما دیں. مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ شائع ہوا ہے، شادی خانہ بربادی کے اسباب. اس میں امیر اہل سنت کے مکتوبات ہیں جو عموماً ہماری مجلس جو ہے تو جو جن کے ہاں شادی وغیرہ سلسلہ ہوتا ہے، مکتوبات جی لیٹرز، تو اس میں شوہر کے نام کا بھی ایک خط ہے، اس کی زوجہ کے نام کا بھی خط ہے، اور خاندان والوں کے نام بھی اس میں خط ہے، وہ شامل کیے گئے. اس کے ایک امیر سنت کا ایک خط جو ہے مکتوب ہے، لیٹر ہے جو شوہر کے نام ہے. اس کے حوالے سے ایک واقعہ بھی ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ایک مکتوب آیا تھا. انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے گھر میں ہمارے نا اتفاقی کے معاملات ہو گئے تھے. تو الحمدللہ امیر سنت کا ایک مکتوب آیا اور جن کے ساتھ یہ معاملات تھے ان کو وہ مکتوب پڑھا دیا. لیکن مکتوب سے مراد لیٹر، خط، لیٹر. لیکن جب تک معاملہ مطلب خط علیحدگی ہو چکی تھی، ایک دن پہلے ہی ہوئی تھی علیحدگی. ظاہر خط جانے میں تقریباً 4 سے 5 دن تو لگ ہی جاتے ہیں پہنچتے پہنچتے. تو اس نے کہا اگر یہ کل میرے ہاتھ میں خط آ جاتا نا تو میرا گھر آج نہ ٹوٹتا. یہ اصل میں وہ علیحدگی کے بعد ویسے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اصل میں علیحدگی بھی بعد وقت ہے، جیسے کہ وہ ہوم سکنس ہے نا، تو پتہ نہیں وہ وائف سکنس ہو جاتا ہے یا ہسبینڈ سکنس ہو جاتی ہے. یہ ہوم سکنس کہتے ہیں اس کو، کہ آدمی جب یہاں سے، جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کسی ملک میں چلے جائیں تو وہاں ایک ہوم سکنس ایک ورڈ ہے، آپ کو جو ہے نا بس اب گھر کے بغیر رہا نہیں جائے گا نا. وہاں رو گے، بے چین ہو جاؤ گے، گھبراہٹ ہوگی، آپ بولے بس میں گھر چلا جاؤں کسی صورت میں. نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ پینا اچھا لگے گا، نہ سونا اچھا لگے گا، نہ وہاں کمانا اچھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، بس میں اڑوں سیدھا گھر چلا جاؤں.
اس کو کہتے ہیں ہوم سکنس. ایم آئی رائٹ سر؟ جی جی اس کو کہتے ہیں ہوم سکنس. اچھا اب جیسے گھر آ جاؤ گے نا ہم بولو گے یار اتنا خرچہ کر دیا, خالی خالی آ گیا میں, یعنی وہ جیسے کہ لمحوں میں وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے نا, تو آدمی پھر پچھتاتا ہے. تو اب مطلب کیا وائف سکنس ہو گئی, ہسبینڈ سکنس ہو گئی ہے, ایک ورڈ یہ. اب اس میں اگر میں دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر. ایک تو امیر اہل سنت کے ماشاءاللہ وہ مکتوبات میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شادی شدہ کو شادی سے پہلے پڑھنا چاہیے. اچھا دوسری جو بات, ایک ڈرائیونگ جب ہم سیکھتے ہیں نا تو انسٹرکٹر کہتا ہے کہ اب یہ جو گاڑی کارنر کرو پر آ رہی ہے نا تو آگے سے سڑک نظر نہیں آ رہی. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آگے ہے کیا, بندے ہیں روڈ پر نہیں ہیں, گاڑیاں رکی ہوئی ہیں نہیں ہیں, تو ہمیں انسٹرکٹر کہتا ہے کہ بھئی یہاں پر آپ کی سوچ کیا ہونی چاہیے, ہوپ فار دا بیسٹ کہ روڈ خالی ہوگی, کوئی پرابلم نہیں ہوگی, لیکن پریپیئر فار دا ورسٹ, گیٹ ریڈی کہ سلو ڈاؤن. اب عموماً جب شادی ہے یہ ایک بہت بڑا کارنر ہے, پتہ نہیں ہے کہ آگے چل کر شادی کے بعد کیا ہونے والا ہے. آپ نے اچھائی کی امید رکھنی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو آپ کی زندگی میں تبدیلی آنے والی ہے, اب آپ نے اس سے پہلے سوچنا ہے, پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو کہ پریپیئر فار دا ورسٹ, کہ یہ بھی منفی ہو سکتا ہے, یہ بھی غلط ہو سکتا ہے, یہ بھی غلط ہو سکتا ہے. اب اگر یہ ہوا تو جیسے گاڑی کی پہلے سے ہی ریس سے پاؤں ہٹ گیا اور بریک کی طرف چلا گیا, بریک لگائی نہیں ہے. لیکن یہ کیفیت جب تک کسی اسلامی بھائی, اسلامی بہن یا خاندان والوں کی نہیں ہوگی کہ کل آگے چل کر پرابلمز آنے والی ہیں, اب ہم سب کی سوچ میں کون سی تبدیلی آنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ یہ پرابلمز آئیں, ختم ہو جائیں. تو سب سے پہلے تو یہ میاں بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دونوں یہ سوچیں کہ بھئی اب ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی جن کے لیے ہمیں پہلے سے تیار رہنا ہے. جی یہ کہ سورۃ الفرقان کی یہ آیت مبارکہ ہے, تو ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ اس کو ہر نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد یہ آیت مبارکہ پڑھیں. سورۃ الفرقان ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس کی برکت یہ ہوگی کہ نہ صرف زوجہ بلکہ بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے, نیک ہو جائیں گے, پابند سنت. ہمارے کئی بزرگوں نے اس دعا کو اپنا گویا کہ ایک طرح سے وظیفہ بنایا. خود امیر اہل سنت کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہوں گے. میں نے تو کئی دفعہ سنی ہے. اس کو اللہم کر کے آپ دعا کریں, اے اللہ, اے رب ہمارے, ہماری بیویوں اور بچوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک فرما, آنکھوں کی ٹھنڈک کر, وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. یہ دعا بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا تو مومن کا ہتھیار ہے, الدعاء سلاح المؤمن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اب دعا کریں. یہ جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں نا, گھر بار کے تعلق سے, جسمانیت کے تعلق سے, سوچ کے تعلق سے, مال و اسباب کے تعلق سے, ڈر و خوف کے تعلق سے ہو, یا خارجی ہو یا داخلی ہو, دعا ضرور کیا کریں اللہ کے حضور. اور دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ غذا حلال ہو, پہننا حلال ہو, یعنی چیزیں حلال ہو. حرام اللہ پاک کے پاک سے قبول فرماتا ہے. تو آپ کا ہم جب دعا کریں گے تو دعا کی قبولیت کی سمجھے شرط ایک طرح سے کہ ہم دعا کریں تو ہمارا مطلب کہ وہ کھانا پینا غذا حلال ہو. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو جو ارشاد فرمایا کہ مطلب کہ مستجاب الدعوات, کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی, تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ کھانا پینا حلال ہو, رزق حلال کر لیں. اب حرام روزی, اب کیا عرض کروں میں آپ کو, اللہ میں حرام روزی کی نوسط سے بچائیں. بعض وقت گھر کے جو مسائل ہیں نا, اس کے سبب غلط آمدنی بھی ہیں, برا مت مانیے گا, غلط آمدنی ہے. حرام روزی ہے نا, یہ بھی گھر کے اندر جھگڑے, نا اتفاقی اور بے سکونی لاتی ہے, کیونکہ اس پہ خیر تو ہے ہی نہیں نا. ناجائز آمدنی میں خیر نہیں ہے. پھر کئی ناجائز آمدنیاں ایسی ہیں جن میں لوگوں پر ظلم کیا ہوا ہوتا ہے. اس آمدنی میں مظلوموں کی بددعائیں ملی ہوئی ہوتی ہیں. آپ نے کئیوں کا حق کھایا ہوا ہوتا ہے, کئیوں کو ملاوٹ کر کے, دھوکہ دے کر, غلط مال بیچ کر, 2 نمبر کا مال بیچ کر آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے. اور وہ جب گھر پر اپنا مال لے کر جاتے ہیں نا,
تو آپ کو دعا نہیں دیتے اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، ستیہ ناس ہو اس کا، پتہ نہیں کیسی کیسی بد دعائیں دیتے ہوں گے وہ گھر پہ لے جانے والے. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ نے چند ہزار روپے کے لیے بد دعا خریدی ہے، پتہ ہے؟ اور مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی دعا کے قبول ہونے میں کوئی حجاب نہیں ہے، وہ دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے، تو مظلوم ہوتا ہی ہے. تو یہ جو آپ جس کے ساتھ یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، جس کو غلط چیز بیچ رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، پیسے کھا گئے کتنوں کے، یہ سب کچھ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خوشی کی زندگی گزار لیں گے. اب کچھ کون سی سوچ میں، پاسبل نہیں ہے. اچھا جس کو نہیں پتا تب بھی یہ مال اپنے اندر شر رکھتا ہے، یعنی مثال کے طور پر آپ یتیم کا مال کھا گئے، یتیم کو پتا نہیں کہ آپ اس کا مال کھا گئے، بہنوں کی وراثت کھا گئے، بیواؤں کا مال کھا گئے، کسی کا حق کھا گئے. آپ تو بہت اچھے ستھرے بن کے سامنے آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی بیماریاں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی زیادتیاں، بیماریاں، پریشانیاں، یہ جو نا اتفاقیاں، یہ سے کیا پتہ اس کے پیچھے کسی مظلوم کی بد دعا اور کسی کا حق کھایا ہوا ہو. اچھا اس میں جانور کے ساتھ بھی ظلم جو ہے نا یہ بھی مروا سکتا، جانوروں پر بھی ظلم کرنا، نہ جانوروں پر ظلم کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ جانور پر ظلم کیا جائے. تو آپ مہربانی کر کے ان چیزوں کا جائزہ لیں، جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں ان چیزوں کا جائزہ لیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، یعنی اپنے حالات پر غور کریں کہ یار کیا بات ہے کہ میرے حالات درست نہیں ہو رہے، کیا بات ہے مجھ سے یہ جان نہیں چھوٹ رہی ہے. تو جان کہاں سے چھوٹے گی؟ مظلوم اب تک بد دعاؤں پر بد دعائیں کیے چلے جا رہا ہے. آپ اس سے معافی تو لے لیں، اس سے معاف تو کروا لیں، آپ اس سے نکلے تو صحیح. آپ تو اب تک ظلم کے پانی میں، ظلم کی آگ میں گرے ہوئے ہیں، تو بدن تو جلے گا نا. جلدی سے مظلوم کو ڈھونڈیں، جس کو آپ نے ستایا ہے، جس کی آپ نے عزت برباد کی ہے، جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، جس کو آپ نے مطلب کہ بہت کچھ اس کو تکلیفیں پہنچائی ہیں. مہربانی کر کے اس کو ڈھونڈیں، اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ نے قلمی طور پر، تحریری طور پر، زبانی طور پر، یا دماغی طور پر، یا کسی بھی سازشی طور پر آپ نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ نے اس کے بندے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، مظلوم کو راضی کریں، حقدار کا حق لوٹائیں، اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے فارغ کریں، اپنے رب سے دعا کریں یا اللہ میرے حالات بدل دے. اللہ کی رحمت شامل حال رہی، آپ دیکھیں لمحہ نہیں لگے گا حالات کے درست ہونے میں، حالات کے بدلنے میں. کئیوں نے بیویوں پر ظلم کیا ہوا تھا، ضروری ہے گھر کے باہر جھانکنا ہے، گھر کے اندر بھی جھانکو. گھر کے اندر ماں باپ کو ستا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو کہہ رہے یار پریشانی دور نہیں ہوتی. بھائی ماں باپ پریشان ہے تمہاری وجہ سے، آپ کی پریشانی دور کہاں سے ہوگی؟ کسی نے بیوی پر ظلم کیا ہوا ہے، دبا کر رکھا ہوا اور زیادتی کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، آ رہا ہے تو ڈانٹ رہا ہے، ڈر اور خوف کے مارے بیچاری ہل نہیں سکتی، گلاس گر جاتا ہے اس کے ڈر و خوف کے مارے. اتنی زیادتی، اتنا ظلم اپنی بیوی کے اوپر کر رہے ہیں. بعضوں نے بچوں پر ظلم کیا ہو تو بچے اسی کے ہیں، مگر ظلم کرنے کی اجازت تو آپ کو آپ کے بچوں پر بھی نہیں ملے گی. اچھا بعض بیویوں نے اپنے شوہروں پر ظلم کیا ہوا ہے، آپ بولو گے یہ مرد، یہ شریف مرد ہے، یہ گھر توڑنا نہیں چاہتا، یہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ آپ کے ظلم کا شکار ہے. اب میں ظلم کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کے ظلم کی بہت بڑی وجہ آپ کی زبان ہے. زبان سے تکلیف دیتی ہیں آپ، اس کی بات نہیں سنتی، وہ چلا رہا ہے، بلا رہا ہے، جواب نہیں دیتی ہیں آپ، وہ کیا کرے گا؟ گھر توڑے گا بیچارہ. اس طرح کی اتنی زیادتیاں ہمارے آس پاس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے گناہ کر کر کے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فوراً اس کی گرفت ہو جاتی ہے، تو فوراً توبہ کر لیا کر. اللہ نہ کرے اگر گناہ ہو جائے، اللہ آپ کو مجھے گناہ سے بچائے، محفوظ رکھے، گناہ ہوتے ہی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں. اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ کریم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ دو طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں، ایک میں بندہ براہ راست اپنے رب ہی کا نافرمان ہے، اور دوسرے گناہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی تو کی ہے
لیکن بندوں کے حق بھی ضائع کیے ہیں. تو حق اللہ اور حق العبد ان دونوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. انسان یہ ہماری آپ کی زندگی کا بہت مین موضوع ہے. ہم لوگ جنگلوں میں تھوڑی رہتے پیارے اسلامی بھائیوں. اگر جنگل میں بھی رہے گا تب بھی اس کو پیڑ پودے اور جانوروں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. زیادتی تو کہیں بھی نہیں کر سکتا, لیکن ہم تو انسانوں میں رہتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا, ہمارا واسطہ جسموں سے کم دلوں سے زیادہ ہے. یہ یاد رکھیے, بندہ مارتا پیٹتا کم ہے, زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے. میرے لیے سنت نے سوشل میڈیا کے تعلق سے کتنے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے, کتنے پیارے آپ نے ارشادات عطا فرمائے. اور واقعی میرا حسن ظن ہے کئی سلیم الطبیعت, سلیم الفطرت اور عقل سلیم والے لوگ ہوتے ہوں گے جو ان تمام باتوں کو قبول کرتے ہوں گے اور اپنی اصلاح کرتے ہوں گے. نہیں یار یہ شخص صحیح فرما رہے ہیں. ضد نہیں آتی ہوگی کئیوں کو, بعضوں کو ضد چڑھ جاتی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کے جو بھی حالات ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, بعض اوقات کئی بیماریاں گلے پڑ جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں جس کی وجہ ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے کسی جانور پر یا کسی انسان پر, یا کوئی ایسا کام کر چکے ہوتے ہیں اور وہ بس وہ چمٹ جاتی ہے اس کی وہ نہیں چھوٹتا, اور آدمی علاج پہ علاج کراتا ہے, دواؤں میں بھی اثر نہیں آتا. تو مہربانی کریں, میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں آپ سب سے, مہربانی کریں کہ اچھا آپ بھی ہاتھ جوڑنا بھی سیکھیں, کوئی حرج نہیں ہے. کسی بھی مجھے معاف کر دیں, منہ چھوٹا کر کے ایک شرمندہ والے اندر مجھے معاف کر دیں, غلطی ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں. معافی مانگنے سے انسان کی عزت گھٹتی تھوڑی ہے, بڑھتی ہے. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے, میں یہ سمجھیے کہ شاید ہمارے سوسائٹی میں بسنے والے اگر لاکھوں ہوں تو ہو سکتا مبالغہ نہ ہو, جن کی پریشانیوں کی وجہ ان کے پیچھے کیے گئے اس طرح کے کوئی کام ہوں گے. کچھ نہ کسی نے استادوں کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار میں ترقی کیوں نہیں کر رہا, تو نے اپنے ٹیچر کے ساتھ زیادتی کی ہے, اس پر ظلم کیا ہے, اس کے حق تلف کیے ہیں, کہاں سے تم ترقی کرو گے؟ تو یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے, مہربانی کر کے اس پر اب غور کرنے کی عادت پیدا کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک امیر آدمی کے ہاتھ کا درد نہیں جاتا تھا. اس نے اتنا علاج کرایا مگر اس کے ہاتھ کا درد نہیں گیا. کسی نے اس کو روحانی علاج کی طرف بھیجا. میں پرانا واقعہ بیان کر رہا ہوں, دعوت اسلامی کا واقعہ نہیں ہے یہ. کسی نے اس کو روحانی علاج کی طرف بھیجا, عملیات, اوراد و وظائف. وہ شخص بڑا مشہور تھا کہ اس کے علاج سے فرق پڑ جاتا تھا. وہ گیا تو اس نے کافی علاج کیا, مگر اس سے بھی اس امیر آدمی کے ہاتھ کا درد دور نہ ہوا. اب وہ خود علاج کرنے والے کو بھی حیرت تھی کہ میں میرے تو بظاہر تو کمی نہیں رکھی, پھر بھی اس کا فرق کیوں نہیں پڑ رہا. تو ایک دن اس نے ہمت کی نا. ہمت کیوں کی کہ نارملی بڑا آدمی, منصب والا آدمی, امیر آدمی جو ہے نا, یہ مانتا کم ہے. میں سب کا نہیں کہہ رہا, مگر ایک تعداد ہے مانتی کم ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہم عقل مند بہت ہیں, ہماری عقل کی وجہ سے ہی ہمارے پاس دولت ہے, ہماری عقل کی وجہ سے ہمارے پاس منصب ہے. حالانکہ عقل کے ہوتے ہوئے وہ غریب بھی ہو جاتا ہے, اسی عقل کے ہوتے ہوئے وہ سڑک پر بھی آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عطا کردہ نعمت پر نظر بیچاری کی لگتا ہے کئیوں کی ہٹ جاتی ہے, اور یہ درست نہیں ہے. خیر, تو یہ عموماً بڑوں کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا. تو اس روحانی علاج والے نے ہمت کی. ہمت کیا کی؟ ہمت کی کہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں جی, میں نے تو آپ کا علاج تو بہت کیا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جب اپنے ماضی میں جھانکیں, کوئی ایسا واقعہ اگر واہ ہو تو کہ کسی کے ساتھ زیادتی, تو وہی جو ڈر تھا وہ شیخپا ہو گیا, غصے میں آ گیا. آپ کا علاج نہیں ہو رہا تو آپ مجھے مطلب کہ میری وہ باتیں یاد دلا رہے ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, ظلم کیا. اب وہ بول کے چلا گیا. وہ پہلے اس کا ذہن تو تھا کہ پتہ نہیں کیا نتیجہ نکلے گا. بات آئی گئی ہو گئی. چند دنوں کے بعد, تھوڑا عرصہ گزرا, یہی روحانی علاج والا شخص کہیں جا رہا تھا تو سامنے سے وہی امیر آدمی نظر آیا. امیر آدمی نے اس کو دیکھا, علاج والے کو, اور فوراً اس کے پاس آیا, کہا کہ حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا ہاں جی میں وہی ہوں جس کے ہاتھ میں درد تھا. دیکھیں الحمدللہ میرا ہاتھ صحیح ہو گیا.
اور وہ ہاتھ دکھا رہا ہے. بولا ماشاءاللہ مبارک ہو. کہ پوچھیں گے نہیں کیا ہوا؟ بولے میری ہمت کہاں سے، پہلے سے ڈانٹ سن کے بیٹھا ہوا تھا وہ. تو کہا اصل میں وہ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی کہ میں نے آپ کو اتنی باتیں سنائی تھی. اصل بات یہ ہے کہ جب میں آپ کے پاس سے اٹھ کر گیا تو میں نے آپ کی باتوں پر غور کیا کہ حرج کیا جھانکنے میں ماضی میں کہ کیا ہوا. تو مجھے میرے ماضی کا ایک واقعہ یاد آیا. میں امیر آدمی، آپ کو تو پتہ ہے، بہت ہے میرے پاس مال. تو میری کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، بہت بڑا ہے. تو یہ پہلے اتنا بڑا نہیں تھا. میرے پلاٹ، بنگلے کے ساتھ ایک پلاٹ تھا، اور میں چاہتا تھا یہ پلاٹ مجھے مل جائے تاکہ میرا ایک بنگلہ، میری کوٹھی بڑی ہو جائے گی اور بڑی مطلب کہ ویل لوکیشن اور بہت خوبصورت لگے گی. تو وہ جو پلاٹ تھا نا، وہ ایک بیوہ عورت کا تھا جس کے یتیم بچے تھے. میں نے اس کو کافی ذہن دینے کی کوشش کی کہ اب یہ پلاٹ مجھے بیچ دیں، مگر اس نے کہا کہ نہیں، یہ یتیم بچوں کا ہے، ابھی یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو یہ پلاٹ کام آئے گا، لہٰذا میری نیت بیچنے کی نہیں ہے. اب میرے دماغ میں پھنس گئی تھی. اب آپ کو پتہ ہے بڑے آدمی، پیسے والے لوگوں کی سورسیں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، 2 نمبر کے پیپر بن جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے پیسے ویسے دے کر، تعلقات یوز کر اس پلاٹ کے اپنے ڈپلیکیٹ اور جعلی پیپر بنا لے، ڈمی پیپر، اور بنا کر میں نے اس کی کنسیشن کی پرمیشن بھی لے لی اور میں نے اپنی کنسیشن شروع کر دی. اب وہ بیوہ عورت تھی، اکیلی عورت تھی، چھوٹے بچے تھے، وہ کیا کر لیتی میرا. اس نے جب دیکھا کہ میں نے اس پلاٹ پر کام شروع کروا دیا تو وہ آ کے پلاٹ میں دور کھڑا ہوتا. وہ مزدوروں کو کہتی، چلاتی، ہاتھ اٹھا کر کچھ بولتی اور چلی جاتی. اب مجھے ایسا لگا کہ ہو نہ ہو اس زیادتی کا مجھے لگتا ہے کہ وہ سزا مل رہی ہے. تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ عورت مجھے مل جائے. تو پتہ چلا وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی ہے. پھر میں ڈھونڈتا ہوا پہنچا، اس سے رابطہ کیا، اور رابطہ کر کے میں نے اس کو اپنا تعارف دیا. تو کہا ہاں پہچان گئی. تو میں نے اس کو کہا کہ بی بی یہ بتاؤ کہ آپ اس وقت ہاتھ اٹھا کے کیا کہتی تھی؟ تو کہا میں ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تو اس شخص کے ہاتھوں کو ضائع کر دے جس نے میرے بچوں کے حق میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے. تو وہ آدمی رو پڑا، رو کر کہنے لگا کہ اے مائی مجھے بہت تکلیف ہے، میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا، پتہ نہیں آگے کیا نتیجہ نکلے گا. میں نے اس کو خوش کیا، اس کو میں نے پیسے دیے، جو کچھ تھا معافیاں مانگی، اور میں نے کہا کہ بھائی اب دعا کر دے کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے. تو اس نے کہا کہ وہ اس مائی نے میرے لیے ہاتھ اٹھائے کہ میرا ہاتھ صحیح ہو جائے. ابھی اس مائی کے ہاتھ نیچے نہ آئے تھے کہ میرا ہاتھ کا درد چلا گیا. سبحان اللہ. سوچئے اپنے بچوں کو دیکھیے، اپنے آس پاس دیکھیے، اپنے اندر دیکھیے، اپنے باہر دیکھیے، کس کے ساتھ زیادتی کی ہے، کس کے ساتھ ظلم کیا ہے، کس کے پیسے کھائیں. یہ مظلوموں کی دولت، جو مظلوموں کا حق جو آپ کھا جاتے ہو نا، یہ ہضم نہیں ہوتا، نہ ہضم نہیں ہوتا. اگر بالفت دنیا سے چلے بھی گئے یہ زیادتیاں اور ظلم کر کے اور یہ سب کچھ کرا کر، قبر میں کیا کرو گے؟ قبر میں تو پھر قبر ہے نا. قیامت کے دن کیا کرو گے؟ اپنے رب کے حضور کس بات کا حساب دو گے، جواب دو گے؟ تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. میں نے ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز، ڈیفرنٹ ٹاپک آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہاں نہ اس کو روحانی علاج کام آ رہا تھا، نہ میڈیکل کام آ رہا تھا، نہ کسی اور کا سمجھانا کام آ رہا تھا. اس کا حل یہ تھا کہ مظلوم سے معافی مانگے، حقدار کو اس کا حق لوٹائے، تب اس کے معاملہ درست ہوں گے. تو سوچئے، ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک مصیبت زدہ، تکلیف والا، پریشانی والا یہ معاذ اللہ کسی پر ظلم کیا ہو. نہیں، اللہ کی مشیت ہے، اللہ امتحان بھی لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی تکلیف ڈال کر اس کے درجے بھی بڑھاتا ہے کہ مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہے. مگر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک کچھ عرض کیا ہے. اللہ کرم کرے اور اللہ کرے کہ مطلب کہ میں بھی ظلم و زیادتی سے بچا رہا ہوں. آج تک جس پر بھی خدا نخواستہ
اللہ نہ کرے میری وجہ سے اگر آپ پر کوئی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو مہربانی کر کے مجھے معاف بھی فرما دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے تو مجھ سے رابطہ کر لیں کسی صورت میں اور میری خلاصی ہو جائے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا یوں کہ کچھ ایسا ہوا ہو، واللہ عالم، لیکن اگر ایسا ہے آپ کو یاد پڑتا ہے تو واقعی اگر وہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اگر حق تلفی ہے، اگر آپ کا حق کھایا ہے تو میری معذرت بھی قبول فرمائیں، مجھے معافی سے بھی نواز دیں، یا میری وجہ سے آپ کو کوئی دل دکھا ہے، پریشانی ہوئی ہے، تب بھی مجھے معاف فرما دیں، اور مہربانی کر کے یہیں کے یہیں خلاصی ہو جائے۔ اور میں الحمدللہ میں آج پھر ایک بار پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ جس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے پیسے کھا گیا، مجھ پر ظلم کیا، جو کچھ کیا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ہر مسلمان کو معاف کیا ہے، ہر مسلمان کو میں نے معاف کیا۔ میں اس پیر کا مرید ہوں، امیر اہل سنت کا، جس پیر کی تمنا یہ ہے کہ نہ میں جہنم میں جاؤں، نہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے۔ یہ امیر سنت کی خواہش ہے، یہ آپ کی دعا ہے، تمنا ہے، الحمدللہ میں اسی کا مرید ہوں، اور میری بھی دعا یہی ہے کہ نہ میں جہنم میں جاؤں، نہ میری وجہ سے کوئی مسلمان جہنم میں جائے۔ تو اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ہم سب کے مسائل پر، آل اولاد والے مسائل پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی ایس ایم ایس بھی جمع ہوئے ہیں، کالز بھی جمع ہوئی ہیں، آپ نے ماشاءاللہ تھوڑا طویل ہو گیا لیکن ایک موضوع تھا، آپ نے جو واقعہ بیان کیا اس سے پہلے جو مدنی پول ہے، پتہ نہیں کتنے ایس ایم ایس اور کتنی کالوں کا ہو سکتا ہے اس میں جواب ہو۔ کچھ ایس ایم ایس میں پڑھ دیتا ہوں، وہ نوٹ کر لیں تو پھر ایک ساتھ ہی اس کا جواب لے لیں گے۔ ایک سر کے بال بہت گرتے ہیں، اس کا علاج، اسی طرح چہرے پر جو ہے وہ پمپل ہیں، دانے وغیرہ ہو گئے ہیں، اس کا علاج، اور ایک میسیج ہے کہ ہم یعنی دو بڑے بھائی ہیں، ان میں سے ایک کی شادی ہوئی، اس شادی کے 1 سال کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے بھائی کی شادی ہوئی، اس شادی کے کچھ عرصے کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اب ہم کچھ بھائی بہن باقی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور میرا خیال ہے اس میں وسوسہ نہ پالیں، بدشگونی نہ لیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، صدقہ دیں، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور شریعت کے مطابق شادی کریں، اگر کوئی اور رکاوٹ یا شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو شادی کر لیں، اور شریعت کے مطابق شادی کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا، وسوسے نہ پالیں، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ جی، چہرے پر دانے، سر کے بال، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چہرے پر جو دانے دھبے ہو جاتے ہیں، اس کا ایک سبب جو ہے قبض بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ کچھ کھانے پینے کی بد پرہیزیاں، کہ بڑا گوشت کھانے سے بھی جو ہے، یا اسی طرح گرم چیزیں کھانے سے بھی دانے وغیرہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو انڈے، ایسے مریض کو چاہیے کہ وہ انڈے سے اور مچھلی سے اور بڑے گوشت سے جو ہے وہ پرہیز کرے، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل ایک گھریلو علاج ہے، وہ عرض کرتا ہوں۔ اناب بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں، یہ 10 دانے آپ نے لینے ہیں، اور اسی طرح گل منڈی بھی جڑی بوٹی ہے، چھوٹے چھوٹے یہ بھی گول گول دانے ہوتے ہیں، یہ آپ نے 10 عدد یہ بھی لینے ہیں، اور اس کے ساتھ گلاب کے پھول، گل سرخ بھی اسے کہا جاتا ہے، خشک گلاب کے پھول آپ نے تقریباً مٹھی بھر لے لیں تقریباً، اور اسی طرح سنا مکی ایک جڑی بوٹی ہے، ہرے ہرے یہ پتے ہوتے ہیں، یہ آپ نے تقریباً 12 گرام کے آس پاس لینے ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی، تو ان 4 چیزوں کو آپ نے 1 گلاس پانی کے اندر رات کو بھگو دیں، اور صبح اس کو چھان کر پی لیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل چند دنوں کے اندر چہرے کے داغ دھبے انشاءاللہ صاف ہو جائیں گے، اور قبض وغیرہ کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل میں اس میں ایک ایڈیشن کر دوں، ایک ایس ایم ایس یہ بھی تھا کہ میری عمر 15 سال ہے اور میرے چہرے پر جو ہے وہ دانے ہو گئے۔ ہم یعنی یوں سمجھے کہ ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں، یعنی یہ جو ٹین ایجرز ہیں 14 15 16 17 سال کے، اس عمر میں نا چہرے پر دانے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ اس کو یوں سمجھے کہ نوچ بھی دیتے ہیں، اور اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ چہرے پہ، تو اس سے مزید بڑھتے ہیں۔ تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ دانے کس چیز کے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جوانی کے دانے۔ تو کیا ایسا ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ جوانی کا بھی وہ طبی طور پر اگر مدنی مذاکرے میں بھی یہ سوال ہوا تھا،
اور امیر اہل سنت نے ایک بڑا نفسیاتی حوالے سے بھی منشن کیا تھا. طبی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب بلوغت کے سال قریب آتے ہیں تو انسان کے جسم کے اندر ہارمونز میں تبدیلی آتی ہے. ایسٹروجن، پروجسٹرون، ٹیسٹوسٹرون، اس طرح کے ہارمون ہوتے ہیں. اب جب یہ ہارمون آنا شروع ہوتے ہیں تو شروع کی فیز میں جلد جو ہے اس کے اندر کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جو رطوبتیں خارج کرتے ہیں ڈکٹس کے ذریعے چھوٹی چھوٹی. اب یہ ڈکٹس جو ہے نا یہ ہو جاتی ہیں بلاک. اب جب بلاک ہو رہی ہے تو وہ رطوبت تو اندر سے نکل رہی ہے، وہ اکٹھی ہوتی رہے گی جب تک کہ اوپر سے جلد پھٹے گی نہیں اور نکلے گی نہیں. تو یہ تو اس کا جو ہے وہ ایک طبی وہ ریزن ہے. اور 2-1 سال کے اندر تقریباً اکثر کہ یہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ پھر جلد جو ہے وہ یوز ٹو ہو جاتی ہے. اس دوران ڈاکٹروں کا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بیسیکلی انفیکشن ہونے سے بچائیں اس کو. صفائی کا خاص خیال رکھیں، چہرے کو آپ ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ دھوئیں، اور غیر ضروری طور پر کسی طرح کی کریمز اور یہ استعمال کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اگر آپ سمپلی صابن سے اپنے چہرے کو ریگولرلی دھوتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ گرد و غبار بھی جب نہیں ہوگا، بلاکیج کا چانس بھی کم ہوگا، انفیکشن بھی نہیں ہوگا. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ عمر ہے کہ جب اب آپ سوشل انٹریکشن میں چاہتے ہیں کہ میرا کانفیڈنس ہو، اعتماد ہو، اور میں دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ خود اعتمادی سے بات کروں. لیکن اب یہ چہرے کی جو جھریاں ہوتی ہیں یہ آپ کے نفسیاتی طور پر، یا دانے جو ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر آپ کو جو ہے نا وہ کمزور کرتے ہیں. اب آپ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان کا علاج ہو، اور بات وہی ہے کہ اس میں بھی اگر آپ وقت دیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل کچھ کو یہ زیادہ ہوتے ہیں کچھ کو کم ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک وقت کے اندر اگر آپ صفائی کے ساتھ رہیں گے، ہائیجین جو ہمارے دین اسلام کا بھی ایک طریقہ ہے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل میں سمجھتا ہوں خالی اسی سے ہی جو ہے وہ کافی فرق پڑے. سب کو نہیں ہوتا، سب کو نہیں ہوتا، کچھ کو زیادہ ہوتا ہے، کچھ کو کم، کچھ کو نہیں ہوتے ہیں. پھر وہ پھاڑتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر اس کے داغ رہ جاتے ہیں. پھاڑے وقت تو وہ بھی چلے جاتے ہیں، وقت آتا ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں. میرا پورا چہرہ بھرا ہوا تھا ایک وقت میں، جوانی جب عمر تھی، اس لیے مطلب جیسے یہ کہہ رہے تھے تو مجھے وہی اپنا ٹائم یاد آ رہا تھا. تو یہ بھرا ہوا تھا پورا چہرہ، تو وقت تھا وہ اس ٹائم پر ہم بھی یہی کرتے تھے، پھاڑ لیا، یوں نکال دیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سب کام کیے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ جو سکن ہے نا ہمارے جسم کا ہر حصہ جو ہے نا وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کئی سیل مرتے ہیں پھر جنم لیتے ہیں. آئلی سکن بھی اس پر تھوڑا میٹر کرتی ہے. اب سکن جو ہے نا تقریباً میری اپنی ایک بیسیکلی آئلی سکن ہے. سکن جو ہے نا یہ تقریباً 3 سے 4 مہینے میں اپنا سارا ایک سائیکل کر کے نا تو پرانے سیل جھڑ جاتے ہیں اور نئے سیل اس کے، جس طرح آپ سمجھیں کہ سانپ نہیں اپنی جو ہے وہ سکن بدلتا اتارتا، اس کا تو ایک پروسیس نظر آتا ہے. لیکن ہماری سکن کے سیل یہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور وہ تھوڑا بہت ہمیں کچھ نظر آتا ہے، یہ سکن کے ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں، یہ گر رہے ہیں نیچے سے جو ہے ان کو سیلز ریپلیس کر رہے ہیں. تو یوں ہوتا ہے کہ 3-4 مہینے کے اندر جو آپ کے چہرے پر داغ دھبے ان چیزیں بہتر وجہ ہو سے جاتی تھے ہیں. وہ ہمت نارمل کریں، صبر کریں، اور وضو وغیرہ کرتے رہیں، نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، اور چہرے پر دانے نکلیں ختم ہو جائیں گے. اگر اس کے علاوہ کچھ اور نکلتا تو کیا کر لیتے، اللہ نہ کرے تو مستقل داغ کی دھبا ہی ہو جاتا، پھر کیا کرتے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے بچایا ہوا ہے، تو ہمت اور صبر سے کام لیں. اور یہ بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ الٹی سیدھی کریمیں استعمال ہمیشہ بچیں سے. یہ تو میں بھی آپ کو مشورہ دوں گا. ایک سے ایک کریمیں آتی ہیں، ان کریموں میں کیمیکل ہوتا ہے. جب آپ کریم لگائیں گے تو آپ کو فیل بھی ہوگا کہ کریم کو اثر کر رہی ہے، مگر وہ چلے وہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا اثر اسی چیز کو ظاہر کرے جو آپ چاہتے تھے، لیکن اندر میں جو اس کی جو کیمیکل جذب ہوئے ہیں اس نے تو ایک عرصے کے بعد جا کر اپنے اثرات ضرور آپ کو نکالنے، اور پھر اس کا جو اثر ہوگا نا وہ بڑا بدنما کر دیتا ہے آدمی کو بعض اوقات. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو بالکل آپ سیریس لیجئے گا اور اس کو چھوڑ دیں. یہ اپنے وقت پر آیا ہے، آپ لائے ہو دانے، اپنی مرضی سے تو آئی نہیں، آپ کی مرضی سے نہیں آئے، اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے چلے جائیں گے. آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو، ٹھیک ہے. سبزیوں کا بھی اگر استعمال کریں تو ان کے لیے فائدہ ہوگا. سبزی گرم غذاؤں سے خود کو بچائیں، جیسا بھی کہا، اور سبزی واقعی پیٹ کی گرمائش کی وجہ سے بھی یہ چیزیں بڑھتی ہیں. تو بالخصوص بڑا گوشت اور اس طرح فاسٹ فوڈ وغیرہ باہر کی چیزوں سے پرہیز کر کے اگر تھوڑا سا سبزی پر آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. سر کے بال سر کے بال
کے حوالے سے اس میں ایک تو یہ ہے کہ کھارے پانی سے بچا جائے. کھارا پانی جو ہے اس میں بڑا نقصان کرتا ہے بالوں کو، کھارا پانی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیمپو کا استعمال کرنے سے بھی اطباء منع کرتے ہیں، اس سے بچا جائے. اب یہ ہے کہ اگر بال وغیرہ گر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ کر لیا جائے کہ تلوں کا آئل بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. کسٹرڈ آئل اور تلوں کا آئل کو مکس کر کے اگر لگائیں تو یہ بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. اور گھر میں آپ بنانا چاہیں تو اس کے لیے یہ کر لیں کہ مہندی پاؤڈر جو ہوتا ہے، مہندی پاؤڈر، یہ 10 گرام کے آس پاس لے لیں. اسی طرح سے کمیلا پاؤڈر آتا ہے لال سے رنگ کا، یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے. اور نیم کا آئل، نیم کا جو تیل ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے. اور 100 گرام ناریل کوکونٹ آئل کے اندر ان چیزوں کو شامل کر لیں. اور رات کو جو ہے اس کو جیسے پہلے مکس کر لیں، رات کو پھر سر میں لگا لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل چند دنوں میں بال وغیرہ جھڑنا بند ہو جائے. اس میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، جب میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے تو جینیٹیکلی اس کو دیکھا جاتا تھا، بالوں کا رنگ اور میل پیٹرن بولڈنس، جو مردوں کا سر گنجا ہو جاتا ہے عمر کے ساتھ نا، تو اس میں تھوڑی نشانی ہوتی ہے کہ رنگ اور گنجا پن یہ آپ کو ایک جو ہے وہ والدہ کی طرف سے ملتا ہے اور ایک آپ کو اپنے والد کی طرف سے ملتا ہے. اب مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ گنجا پن والدہ کی طرف سے ملتا ہے اور رنگت والد صاحب کی طرف سے. تو اگر آپ کے نانا اور دادا میں بالوں کا رنگ جلدی سفید ہوا یا ان میں گنجا پن آیا تو آپ بھی اس کے لیے تیار رہیں اور فکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فکر کی ضرورت نہیں، فکر پیدا کر کے کہہ رہے فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی صحیح ہے، فکر کی ضرورت نہیں، بال اتریں گے. کوئی کہ بال اتر گئے کیا کہ نانا کے بال ہی نہیں دے. جواب دے دیا آپ نے. بیرونی طور پہ اس سے فائدہ ہو جائے گا. اور اگر بعض اوقات جڑیں اندرونی طور جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں بالوں کی، تو اس کے لیے آملے کا مربع اگر استعمال میں رہے تو یہ بڑا فائدہ مند ہے. آنکھوں کے لیے بھی سوچ کے بال اتر جاوے. خلیل بھائی کی باتیں سوچے گا یہ آئیں گا کدھر سے. نہیں ایسے یہ میں آپ کو عرض کروں، یہ یہاں بھی بیان کرتے ہیں، یہ کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں بھی اس طرح کے نسخے بیان کرتے ہیں. ہمیں بعض اوقات بعد میں سلسلوں میں جو ہے نا میسیجز آتے ہیں کہ یار یہ والا جو نسخہ بیان کیا گیا تھا اور یہ والا یہ ہمیں دوبارہ سلسلے میں چلائیں یا ہمیں واٹس اپ کریں. یہ لوگ مطلب سننا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں مگر لیں گے کہاں سے بیچارے. یہ جو گنج کا ہے مل جاتا ہے. ہاں انشاءاللہ مل ہی جائے گا. یہ گنج کا ہے. ہم تو بچپن سے سنے کہ جس کا یہ جو حصہ یہاں سے گنج ہو جاتا ہے تو وہ خوش قسمت ہے، اس کے بعد پیسے کی فراوانی ہوتی ہے. میں تو سنا ہے، پتہ نہیں آپ اس کی تصدیق کریں نہ کریں، چلے نہیں کر رہے تو کال پر بیچارے وہ گنجے جن کے بیچ میں گنج ہوگا اور بیچارے کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے ہوں گے. آپ کی باتیں سن کر اس کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ یہ اسکرین سے نکل کر آپ کو پکڑ لے کہ بھائی دیکھ پیسہ کدھر ہے. یہ بتا بال تو گئے پیسہ ہی نہیں ہے اکبر بھائی. چلو کیا کر سکتے ہیں، کال تسلی دے رہے ہو آپ اس بیچارے کو. سر یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک میری شاپ ہے تو یہ میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، اس میں حلال اور حرام رزق کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو جھوٹ کے ساتھ سامان بیچ دیا تو وہ حرام کے سلسلے میں آ جائے گا. تو اگر آپ نے ایسا بیچ دیا، کئیوں کو بیچ دیا، اب آپ اس بات سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو جا کے مل تو نہیں سکتے، آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ کس کو دیا کس کو نہیں دیا. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اگر اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے انسان تو اب کیا کرے وہ؟ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. اور جو اس طرح سوچ رہے ہیں، جن کو یہ ذہن بنائے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اللہ کریم ان کی سوچ میں اور برکت دے اور ان کے لیے راستے آسان فرما دے. اگر مثال کے طور پر غلط کام کر بھی لیے اور بظاہر پریشانی نہیں ہے، مگر یاد رکھیے گا کہ اس کی پریشانی بہت خطرناک ہے. جب قبر و حشر میں پکڑا جائے گا نا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. پھر جب اللہ ناراض ہوا تو پھر اس کو کون بچا سکتا ہے. جی کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے ڈاکٹر زیرک صاحب کہ مجھے نا ہر وقت خوف آتا رہتا ہے. کوئی بھی کام سوچتا ہوں پہلے خوف آ جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہوں کہ بھائی یہ آپ کی لگ جائے گی، ہم نہیں بچیں گے. دوسرا کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں نا، کوئی کسی مشین کو یا مطلب کسی بٹن وغیرہ کو ہاتھ لگانا ہے تو بھی بس آپ مر جاؤ گے. تو سلائی کا کام کرتا ہوں، مشین چلائے لگاؤ کرنٹ آ جائے گا، مر جاؤ گے. خوف ہی خوف
हर वक्त कोई काम करने को जी नहीं जाता, हर वक्त खौफ ही खौफ है। ट्राई कर हम आपसे खौफ बता दें क्या मसला है या किस डॉक्टर को चेक करें, उसका रूहानी इलाज भी बता रहे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह अज़्ज़ व जल इनके लिए आसानियाँ पैदा आमीन, फरमाए। आमीन। इसको हम जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं कि हर बात में जो है वो खाम में कोई वजह भी नहीं है और खौफ की कैफियत रहती है और कोई भी काम बंदा कर नहीं पाता। तो इसके लिए मशवरा यही होगा कि आप किसी माहिर नफ्सियात से जो है वो राब्ता करें, अपना असेसमेंट करवाएं और फिर इसका इलाज मुमकिन है। ये है ज़्यादातर क्यों होता है? ये अब इसमें अगर देखा जाए बुनियादी तौर पर ना कि या तो इनकी फैमिली में किसी को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हुई होगी और जेनेटिकली जो है ये इनमें ट्रांसफ़र हुआ, और बाज़ दफ़ा अब ज़रा ये एक मेडिकल की कमेंट है, एक साइकाइट्री की कमेंट है कि माँ के साथ अगर ये प्रॉब्लम होगी तो बच्चा शुरू से अगर इनमें से जो है वो माँ के साथ अटैच रहता है और वालिदा का बिहेवियर देखता है तो उसको भी तकरीबन जो है वो बीमारी जो है वो आ जाती है, क्योंकि ज़िंदगी जो है ये हम तजर्बात से सीखते हैं। अगर हमारे वालिदैन या जो हमारी केयर कर रहे हैं वो घबराहट का शिकार रहते हैं या वो हमें रोकते रहते हैं, ये ना करना ये हो जाएगा, ये ना करना ये हो जाएगा, बहरहाल कि नेचर का औलाद पर बड़ा असर पड़ता है। जी गहरा असर पड़ता है। बाज़ दफ़ा यूँ भी होता है कि हो सकता है कि वालिदैन में ना हो लेकिन इनमें कुछ जो है वो अटैचमेंट के हवाले से प्रॉब्लम रही, जहन में कुछ और खौफ रहा। और अब क्या है, आजकल के दौर में बिलखसूस ये जो सोशल मीडिया के ज़रिए तरह तरह की अजीब व गरीब ख़बरें और तरह तरह के वीडियोज़, बिलखसूस इस तरह के जो लोग जिनमें थोड़ा सा समझे कि वो यानी कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ थोड़ा सा इनका जहनी तौर पर वो कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये जो अवाम में ख़बरें पाई जाती हैं, खौफ व हिरास की ख़बरें होती हैं, ये एक्सीडेंट हो गया, बंदा यूँ मर गया, आप यकीन करें कि मतलब बिलखसूस सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस चलते हैं कि मैं बहैसियत डॉक्टर हम बहुत कुछ देखने और हमें बर्दाश्त करने की अहलियत होती है। मतलब हमारी तरबियत का एक हिस्सा है कि हमारी आंखों के सामने एक मरीज़, हम उसको हार्ट अटैक हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया, हम उसको रिवाइव कर रहे हैं, नहीं रिवाइव हुआ, बात ख़त्म, आगे जाओ, अगला मरीज़, इस तरह डील करो जैसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखना, क्योंकि उसका हॉस्पिटल के अंदर एक एनवायरनमेंट ही मुख्तलिफ है, हमारी सोच मुख्तलिफ है, लेकिन जब हम घर पे आ गए तो अब हमारी सोच मुख्तलिफ है। ये वीडियोस देखकर एक खौफ और हिरास की कैफियत मेरे अंदर भी पैदा हो जाती है। कितनी बार तो मैं ये मतलब वीडियोस देखता भी नहीं हूँ। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि जब हो सकता है इनके लिए एप्लीकेबल ना हो, लेकिन जनरली जो हमने देखा है कि जो जहनी अमराज के मरीज़ होते हैं, इस तरह का भी जो है ना इन्फ्लुएंस उनकी मेंटल हेल्थ को वर्स कर रहा है। जी सल्लु अलल हबीब, अल्लाह आपको सेहत अता। कुछ रूहानी इलाज अगर इसमें? जी जी, या वाहिदु 1001 मरतबा पढ़ लें तन्हाई में। ये तन्हाई ऐसी ना हो कि खिड़कियां दरवाजे बंद हों और अंधेरा हो तन्हाई जैसे, तो 1001 मरतबा रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना ले, या वाहिदु। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जल्द ये इनकी जो कैफियत है इसमें इनको फ़र्क पड़ जाएगा इंशाअल्लाह। जी, फजर की नमाज में उठने में मुश्किल होती है, इसका कोई वजीफ़ा? पहले तो अमली इक़दाम करें फजर के लिए उठने में, क्योंकि सोने का टाइम उठने पर बड़ा डिपेंड करता है कि आप सो कब रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मली 7-8 घंटे की नींद करते हैं तो गालिबन आपके लिए उठने में इतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जर्नल तौर पर बात कर रहा हूँ कि 7-8 घंटे के बाद आदमी वैसे ही मतलब कि बदन भी थक जाता है, कितना सोएगा आदमी। तो एक तो सोने के हवाले से देख लें कि अगर आप बिल्कुल फजर से पहले सो रहे हैं या थोड़ी देर पहले सो रहे हैं तो ज़ाहिर उठने में फिर प्रॉब्लम होगी। और अगर मज़ीद ये कि कुछ एसी में सोने की आदत है जिसकी वजह से चली जाती है तो फिर इसका भी ट्रीटमेंट करें कि थोड़ी सी ऐसी नींद करेंगे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गफलत का शिकार ना हो। तकिया ना रखें,
اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو فتاوی رضیہ میں غالباً میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو 7 اس طرح کے علاج بتائے طریقہ کار کہ آنکھ کھل جائے اور جماعت نہ جائے، تو وہ دیکھنے کی اس کی ضرورت ہے. تو یہ کہ کوشش کرے، پھر کسی کی ذمہ داری لگائیں اٹھانے کی کہ وہ آپ کو اٹھا دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اٹھنے، کیونکہ یہ اٹھنا نا یہ بھی اللہ کی ایک بڑی مطلب نعمت ہے کہ آپ کو اٹھنے پر اللہ قدرت دے دے کہ آپ وقت پر اٹھ جائیں، اور آپ الارم ہی آپ کے لیے کافی ہو. اور بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ الارم وہ اٹھ کے دیکھتے ہیں یار الارم کیوں نہیں بجا، تو پتہ کرتا ہے یار الارم کو بجنے پہ بھی 15-20 منٹ باقی ہیں، آدھا گھنٹہ باقی ہے، تو پھر اٹھ کے الارم ہی بند کر دیتے ہیں کہ جب بجے گا تب بجے گا، اپنی تو نیند پوری ہو گئی ہے. تو اٹھنے پر قدرت ہونا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ نیند بھی ہو جائے اور اٹھنے پر قدرت بھی مل جائے. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرمائے، زوال نعمت سے بچائے. تو اس کے کچھ نہ کچھ طبی علاج بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیند ہی اتنی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا، تو اس میں سم ٹائم مسائل بھی ہوتے ہیں، کچھ میڈیکل بھی ایشوز ہو سکتے ہیں، تو اس کا علاج کرائیں، روحانی علاج کرائیں. اس طرح کی کچھ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ عادت ہو جائے گی اٹھنے کی. آپ نے یہ جو جملہ فرمایا کہ الارم نہیں بجا، اس کے 2 پہلو، ایک پہلو تو آپ نے بیان کیا نا، وہ وقت اس سے پہلے ہی اٹھ گیا. ایک ہے کہ وہ جب اٹھا اس کو لگا کہ یار الارم بجا ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ الارم بج کے دم توڑ دیا اس نے. ہاں وہ بند ہو گیا. اس کو لگا کہ بعد میں وہ 1 گھنٹے کے بعد اٹھا کہ الارم نہیں بجا. اس کا کیا ہے؟ یہ بعض اوقات ایسی نیند ہو سکتا ہے کبھی ہو جاتی ہو، گہری نیند کے الارم بجنے، کیونکہ کئی چیزیں جو آس پاس کا شور ہو رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ریگولر نہیں ہوتا ہوگا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا. اگر پراپر نیند لینا، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ جماعت 5 بجے صبح، تو آپ 7-8 گھنٹے کا پیریڈ رکھے اٹھنے کا، تو انشاءاللہ آپ کو نیند بھی پوری ہو جائے گی، فجر میں آنکھ بھی کھل جائے گی، اور آپ بہت فریش موڈ کے اندر آ کر نماز فجر ادا کریں گے. پھر آپ نے فجر کے بعد مدنی حلقے میں تفسیر کا جو مدنی حلقہ ہے اس میں شرکت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اشراق چاش کے نوافل ادا کرنے ہیں. تو ایک پروسیجر ہے. جی. تو اللہ کرے کہ ہم اس طرح رات کو سونے اور صبح کو اپنی مصروفیت کو جاری کرنے والے بن جائیں، زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہو جائے گا انشاءاللہ. بچے فرما بردار بن جائیں، اس کا کوئی علاج بتا دیں. نافرمانی کے اسباب دور کریں کہ بھائی نافرمان کیوں ہے، ضدی کیوں ہے، پریشان کیوں کرتا ہے، اس کے اسباب کو دور کریں، محبت پیار دیں، اور اس طرح کا اس کے ساتھ کوئی اپنائیت والا سلوک کریں، اس سے دوستی کریں، اس کو محبت دیں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی نافرمانی جو ہے وہ فرما برداری میں بھی بدل جائے. اور اگر وہ سمجھدار ہے، تھوڑا بڑا ہے، تو اس کو تھوڑا ٹائم دیں، وہ اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں اور اس کو قرب دیں. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر جو ایک بھرا ہوا ہے، جس نے اس کو نافرمانی پر ابھارا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چینج موڈ میں آ جائے اور وہ سمجھ جائے کہ نہیں یار یہ میرے گھر والے، میرے والدین صرف مجھے ہر چیز میں روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، میرے ہمدرد ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. باقی ڈاکٹر زیرک سے بھی یہ موضوع پر لیا جا سکتا ہے. جی آپ نے بہت ساری باتیں جو میں کہنا چاہتا تو آپ نے کہہ دی ہیں. مزید ایک بات کا اضافہ یوں کروں گا کہ بچے جو ہے نا یہ ہمیں بہت زیادہ ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں. اگر آج ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ ہمارے فرما بردار ہوں، تو جن کی فرما برداری ہمارے اوپر لازم ہے ہم ان کی تابع فرمان رہیں، تو انشاءاللہ کل ہمارے بچے بھی یہ دیکھ کر سیکھ کر پھر ہمیں بولنے کی بھی حاجت نہیں پڑے. نافرمان بچوں کو فرما بردار بنانے کا روحانی علاج بھی ہے. جی جی. تو یہ کہ بچہ جب سو رہا ہو تو پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھے، آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہید 21 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ. اس میں آسمان نظر آنا شرط نہیں ہے، بس وہ جیسے اوپر دیکھیں. جی. یا شہید ہو 21 مرتبہ 21 مرتبہ 21 ٹائم بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر. باقی وہی جو قرآنی دعا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ بہت بہترین عمل ہے اس کے لیے. جی اکبر بھائی. میسیج ہے، گھبراہٹ رہتی ہے، سانس میں بھی پرابلم ہے، نماز پڑھتا ضرور ہوں لیکن اس کے باوجود بھی گناہوں کی طرف
یا نشے کی طرف میں چلا جاتا ہوں، کیا وجہ ہے حالانکہ نماز بھی پڑھتا ہوں؟ شاید گھبراہٹ بھی اسی چیز کی ہے. اچھا، یہ بھی ایک گھبراہٹ ہے کہ میں گناہوں کی طرف اور نشے کی طرف چلا جاؤں گا. خوف لگا رہتا ہے کہ دوبارہ نہ چلا جاؤں، دوبارہ نہ چلا جاؤں، دوبارہ نہ چلا جاؤں. تو ہو سکتا ہے یہی خوف انہیں ان گناہوں اور برائیوں سے اس گھبراہٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائے. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی اور رکاوٹ نہ ہو اور ہماری اصول اور شرائط کو نہ توڑتا ہو تو میں انہیں مشورہ یہ دوں گا اکبر بھائی کہ مدنی قافلے میں یہ سفر کر جائیں. تو اگر یہ کم از کم 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر جائے نا، 3 دنوں میں بعضوں کا اتنا زیادہ چینج آف ہیبٹ کا ہونا آسان نہیں ہے. تو اگر یہ کم و بیش 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری 12ویں شریف کی نسبت سے 12 دنوں کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر جائیں اور عاشقان رسول کے ساتھ وقت گزاریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو وہیں پر اپنی کیفیت تبدیل ہوتی نظر آئے گی. اور شاید واپس آئیں گے تو بہت ساری چیزیں ان کی دور ہو چکی ہوں اللہ نے چاہا. کیونکہ چینج آف انوائرمنٹ، چینج آف ہیبٹ. اگر آپ انوائرمنٹ تبدیل کرتے ہیں آپ کی طبیعت تبدیل ہوتی ہے. چینج آف ہیبٹ، چینج آف ڈیزیز. تو بعض اوقات آپ کی بیماریاں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو انوائرمنٹ کا، ماحول کا آپ کی صحت پر، آپ کی سوچ پر، آپ کے جذبات پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. لہذا اب چینج ہونے کے لیے میں کچھ اور تو نہیں کروں گا، یہی عرض کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں انشاءاللہ. حضور میرا نام محمد بلال رضا عطاری مدنی میں سلسلے سے عرض کر رہا ہوں. پہلے نگرانی سے عرض یہ کرنی تھی کہ بعض کا کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جاب کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، مطلب کسی کی جاب کہیں سے ختم ہو گئی، اب اس کو گھر والے کوس لیں گے، بھائی یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، تو بس تیرے کو فکر ہی نہیں کسی چیز کی. تو اب اس حوالے سے گھر والوں کو کیا کوپریٹ کرنا چاہیے اس آدمی کے ساتھ کہ جو بیچارہ ایک اس کے اوپر یہ تھوڑی پریشانی آئی ہے کہ وہ اس کی جاب ختم کر دی گئی ہے. اس میں پیارے اسلام بھائی 2-3 چیزیں میں عرض کروں گا. دیکھیں اگر جاب ختم ہو گئی تو دوسری جاب کی تلاش میں اگر اس کو گھر والے سیریس دیکھ رہے ہیں، وہ سیریس سے کیا مراد ہے یہ بتاتا ہوں. وہ وقت پر اٹھ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، جاب ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، تو بعض اوقات سنائیں گے نہیں، گھر والے ہمدردی کریں گے کہ یار یہ کوشش کر رہا ہے. اور پتہ نہ، اچھا یہ پتہ چل جائے کہ اٹھ کر تو گھر چلا گیا لیکن ادھر بیٹھا تھا، ہوٹل میں بیٹھا تھا، دوستوں کے پاس بیٹھا تھا، وقت برباد کر رہا تھا، اور آ کر بولتے جاب ملی نہیں ہے، تو بھی ہمدردی پیدا نہیں ہوگی گھر والوں کے دلوں میں. یہ ایک جو ہمارے گھروں کے معاشرتی ذہنیت ہے میں اس کے متعلق آپ کو عرض کر رہا ہوں. اور اگر آپ واقعی کوششیں کر رہے ہیں اور تو ویسے ہی مل جاتی ہے، جب بندہ کوشش کرتا ہے نا تو جاب مل جاتی ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بعض اوقات ذہن ہوتا ہے کہ میں تو بھائی 50 سے نیچے میں کام نہیں کروں گا، 50,000 کی سیلری ملے گی تو کام کروں گا. اب بھائی جان آپ کی ورتھ ہی جب 50,000 کی نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں، ایک آدمی کی ورتھ ہی 50,000 کی نہیں ہے، تو آپ بولے پہلے تو ملتی تھی، تو چلی گئی نا پہلے جو ملتی تھی. بعضوں کو ورتھ نہیں ہوتی اور سیلری زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو فارغ کر دیتے ہیں. تو اگر کم سیلری میں بھی روزگار لگ جاتا ہو، نارمل ہو، اللہ کا شکر ادا کرے اور جاب لے لیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ سم ٹائم جاب کے بجائے یعنی نوکری کے بجائے اپنے کام کی طرف غور کرے. کچھ اپنے ہاتھوں کی مزدوری محنت کر لے، کوئی ہنر سیکھ لے، کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں بنا لے، کارپینٹر بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی ہنر سیکھ لے تاکہ چیزیں اپنی ہاتھوں سے درست کر لے اور اپنے ہاتھوں سے کام کرے. کوئی اور چھوٹی سی دکان کھول لے، کوئی اس طرح کی صورتحال نکال لے. گا ضروری ہے کہ جاب ہی آپ کے لیے ذریعہ معاش بن سکتا ہو، آپ کا کام کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. بہتر کمائی ہاتھوں کی کمائی ہے، تو اپنے ہاتھوں سے کمانے کی عادت رکھیں اور یہی کریں اور کوشش کریں اور سنجیدگی کے ساتھ کوشش کریں. نمازوں کی پابندی کریں، عبادت پر کمر باندھ کر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے کے دوران اللہ تعالیٰ بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. تو دعا کریں، نماز پڑھیں فجر کی، اور اشراق چاش کے نوافل پڑھیں. یہ پوسٹ ہماری وائرل ہوئی ہے، شاید آپ نے اگر نہ دیکھی ہو تو یہ گھر میں اٹھانے کے تعلق، رزق کے تعلق سے یہ پوسٹ وائرل ہوئی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، اے ابو ہریرہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، بے شک اللہ پاک تمہیں وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان نہ ہو۔ تو صدائے مدینہ لگائیں، گھر میں بھی فجر کے لیے اٹھائیں، ان کو نماز کا حکم دیں، تو اللہ کریم اس کی برکت سے آپ پر روزی کے دروازے کھولے گا۔ یہ تو ہو گئی ایک سائڈ۔ دوسری سائڈ، اگر کوئی ایسا گھر میں نوجوان بچہ یا گھر کا کوئی فرد ہے جو مطلب بیچارہ نہیں کما پا رہا، چلو سستی بھی ہے، اس کو طنز طعنہ تنقید کی طرف لے جا کر اس کو مطلب بیزار کرنے کے بجائے اس کے لیے دعا بھی کریں اور اس کو مطلب تھوڑا سا اس کو مورلی سپورٹ کریں اور اس کو سمجھاتے نرمی کے ساتھ اس کو تھوڑا موٹیویٹ کریں، اور واقعی آپ کے سامنے محنت مزدوری کر رہا ہے، مطلب کوشش کر رہا ہے، پھر بھی نہیں آ رہا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں جو رزق لکھا ہوگا وہی رزق اس کو ملے گا، اور کیا پتہ کہ اس کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا ہو، آپ کے لیے کوئی راستے کھل رہے ہوں۔ تو یہ چند چیزیں میں نے کو روحانی طور پر بھی، عبادت کے طور پر بھی، اور عادت اور اتوار کے طور پر بھی آپ کے سامنے بیان کیے۔ ڈاکٹر زیرک اگر اس میں کچھ آپ پلس کرنا چاہیں۔ اس میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ایک جاب چلی جاتی ہے تو فائنینشلی سچویشن کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے، حوصلہ بعض دفعہ بندے کا ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں ہمت نہیں پڑتی کہ میں کوشش کروں، تو اس کے ذہن میں کچھ ڈر آ جاتا ہے جو اس کو سٹاپ کرتا ہے کوشش کرنے سے۔ تو اگر والدین یا دیگر فیملی کے افراد دیکھ رہے ہیں کہ یار اب یہ ہمت یا کوشش نہیں کر رہا، تو کوسنے کی بجائے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں کہ ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ کریں، اس کی کہ موٹیویٹ کیا وجہ ہے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو آپ کو روک رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے، تاکہ انہیں لگے کہ ہاں یار تو یہ بعض اوقات ہے نا ڈاکٹر زیرک ایسا آدمی تھکتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے نا، تو سوچ میں نیند آتی نہیں ہے، فارغ آدمی اگلے دن ٹینشن تو ہے نہیں جاب پر جانا، تو رات بھر گیم لے کر بیٹھا ہوگا، ویڈیو کھیلتا ہوگا یا موبائل لے کر بیٹھا ہوگا، اور یہ سوچتا یہی ہوگا کہ میں صبح جلدی اٹھ کے چلا جاؤں گا، مگر یہ نہیں دیکھتا کہ جب بھی سوؤں گا 7 8 10 گھنٹے سے پہلے تو نکل نہیں سکوں گا۔ تو عموماً یہ پریکٹس بھی اس کو بہت سارے کام والی عادتوں سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ وہ فضول کاموں میں لگ گیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر تو مثال کے طور پر کوئی کمپنی بند ہو گئی نا، سب کی جاب چلی گئی، تو اس میں تو اس کا قصور نہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فارغ کیا گیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کا باس یا آپ کی کمپنی آپ کو بتائے کہ آپ کو کیوں فارغ کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر بھی غور ہونی چاہیے کہ کیا میری کوئی ایسی وجہ تو نہیں تھی، یا تو میں کام پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا، یا جو کرنا تھا وہ صحیح معنوں میں کر نہیں پا رہا تھا۔ یہ بہت صحیح بات کیا آپ نے ڈاکٹر زیرک، یہ بعض اوقات لوگوں کا نیچر ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ آدمی جو ہے نا وہ چپتا ہے سیٹ کو اگر آلٹرنیٹ ملتا ہو نا تو اس کو فون پر بول دے کہ آج آنا نہیں، یعنی اس کو دیکھ کر جو ہے نا وہ سیٹ کو مزہ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ موڈ خراب، منہ چڑھا ہوا، بدتمیز بد اخلاق قسم کا بھی بعضوں کا آدمی ہوتا ہے، سست ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کہ سستی بھی اس کو دیکھ کر سست ہو جاتی ہوگی کہ یار مطلب کس کے صحبت میں آ گئی ہوں۔ تو اچھا بعضوں کا لیٹ آنا اور ڈر خوف لگا رہتا ہے بعض ملازمین سے کہ یار یہ پیچھے کرپشن کرتا ہوگا، یہ کرتا ہوگا، تو بعضوں کا نیچر ایسا عجیب و غریب ہوتا ہے، آدمی کو یہ کہ یار میرے میں کیا خرابی ہے، وہ بھائی تو خرابیوں کا پلندہ ہے، اتنی برائیاں ہیں، مطلب اخلاقی خرابی، موڈ خراب تو مزاج خراب، حسد کرنے کی عادت تو چگلی کرنے کی عادت تو غیبتیں کرنے کی عادت تو لگائی بجائی کی عادت، ماحول سارا پورے ادارے کا اور آفس کا آپ نے خراب کیا ہوا، برباد کیا ہوا ہے، بد نگاہیوں کی عادت، عزتیں محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، لوگ تنگ ہیں، لوگ پریشان ہیں، آپ کی جاب چلی جاتی ہوگی، پیچھے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہوں گے کہ یار جان چھٹی، یار یہ پتہ نہیں ہم تو کب سے دعائیں کر رہے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے بعضوں کا، تو اپنے نیچر کو بھی تبدیل کریں۔ بعضوں کی پارٹنرشپ نہیں ٹکتی، آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھیں کہ بعضوں کے کاروبار بدلتے رہتے ہیں کہ پارٹنرشپ نہیں ٹکتی، ہر چیز کو یار کیا کروں مقدر، بھائی جان طبیعتوں کو بھی بدلو نا، تدبیریں بھی تو کریں، اپنے نیچر کو بھی تو بدلیں، لڑنے جھگڑنے کی عادت اور مطلب استقامت بھی تو پیدا کریں، برداشت بھی تو پیدا کریں۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کا نیچر ہی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر اچھا بعض اوقات آدمی اپنی کریٹیبلٹی جو ہے نا وہ لوز کر چکا ہوتا ہے، اس کی ساخت جو ہے نا وہ بڑی ڈیمیج ہو گئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی نہ جاب ملتی ہے نہ کوئی کاروبار مل رہا ہوتا ہے۔ یہ میں نے بہت جرنل اور سوسائٹی کے اندر موجود چیزوں کو الگ الگ طور پر میں نے ہائی لائٹ کرنے کی، آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ پلیز کنسیڈر کریں،
خوش فہمی میں نہ رہیں کہ مجھ میں ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میں پرابلم میں ہوں. لاکھوں کروڑوں لوگ کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, جاب مل رہی ہے, پارٹنرشپ چل رہی ہے, بزنس چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, وائی می؟ تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ کچھ میرے اندر ہی پرابلم ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں یار مجھے پتہ ہے میرے اندر پرابلم ہے, میرے سے یار یہ نہیں چلتا. تو بھائی تو اب پرابلم بھی ہے, دور بھی نہیں کرنا ہے, اور کہنا بھی ہے کہ یار میں انسکسیس ہوں. تو آپ کی کامیاب نہ ہونے کی وجہ خود آپ ہو, کوئی اور نہیں ہے. تو آپ اپنی ان خامیوں کو اور کمزوریوں کو دور کریں جس نے آپ کی کامیابی کے راستے میں خود آپ سب سے بڑی رکاوٹ ہو, آپ کی عادت رکاوٹ ہے. تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دعا بھی کریں, با کثرت درود شریف پڑھیں, با کثرت درود شریف پڑھیں, انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اجازت دیں, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے